حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں، بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت کو ہی ضائع کر دیتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل کی جائے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ رشتوں میں مخلص رہے تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ بیٹیاں دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرے۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ، اے انسان ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکے۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہے۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ قربانی کا دن ہے، آؤ قربان کریں وہ لہجے جن میں تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ دن خراب ہے، سمجھو کہ ہم کانٹوں سے گھرے ہوئے گلاب ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لے، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے خوف ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ یا اللہ،
ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ یا اللہ، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہے اور یاد رکھے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اصل کامیابی اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ صرف یہ غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، یہ خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میرے رب، مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے تیرے تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں تیرے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو تیرا ہی ہے اور جوانی بھی تیری ہی رہتی ہے، آمین ثم آمین۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کوشش کرے کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل کی آزاری کرنا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتا ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو جنت اور ایمان دونوں کو پالے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرسکون ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یا اللہ، تو ہی بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجھانا
جو بہتر ہو اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے کن فیکون سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ گھروں کو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں۔ حسد سے بچیں۔ حسد انسان کو شیطان کا نوالا بناتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شرک، جادو، تعویذات ختم نہ ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ جہالت سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، خوف خدا اپنائیں۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان، عزت، جان، مال، آل اور اعمال کی حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیر عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائے انشاءاللہ۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا تو وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح ہی تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ یا اللہ سارے بھائی بہنوں کو سدا خوش رکھنا۔ آمین۔ انسان اگر ایک بار اپنے اندر جھانک لے تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا سکے، کسی دوسرے کی برائی کر سکے۔ پھر ہر طرف اپنے آپ نظر آتا ہے، کسی میں برائی دیکھے تو وہاں بھی اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانہ سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے میری جان، سوچ سمجھ کر بانٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں ایک وقت آئے گا اس وقت اسلام بوڑھا ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا اسلام کیسے بوڑھا ہو جائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام بوڑھا ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب علم میں معرفت رکھنے والا لوگوں کو غلط راستہ بتائے گا تو اس وقت اسلام بوڑھا ہو جائے گا۔
دوسری نشانی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے کلام میں جھگڑا کرنے لگیں گے۔ اللہ کے کلام میں جھگڑا صرف منافق لوگ ہی کرتے ہیں۔ مومنوں کا تو اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسلام بوڑھا اس وقت ہوتا ہے جو گمراہ قسم کے لوگ جو ہے وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں اور لوگوں کو لیڈ کرنے لگتے ہیں، اس وقت اسلام بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔